ہوتی ہے کہ شیطان کا بہت بڑا کردار ہے نا امید رکھنے میں۔ شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے کہ سب برباد ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی حالات رہیں گے، اب ایسے ہی زندگی گزرے گی، یہی خیالات کو بار بار لاتا ہے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا۔ یہ بات آپ لوگ سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہمارے ساتھ دو قرین ہیں۔ قرین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ قرین موجود نہ ہو۔ جو مسلسل آپ کے ساتھ رہتا ہے اسے قرین کہتے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو قرین ہوتے ہیں، ایک قرین فرشتوں میں سے ہوتا ہے اور ایک قرین شیطانوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ فرشتہ ہماری حفاظت کرتا ہے مسلسل، اور شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے مسلسل۔ نفرت، بغض، شک، بدگمانی، وسوسہ، غصہ، برے خیالات، یہ سب شیطان قرین کرواتا ہے۔ قرین کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ مستقل وسوسہ ڈالتا ہے۔ دیکھیں شیطان کا ٹارگٹ مومن کا قلب ہوتا ہے۔ اللہ نے شیطان کو ڈائریکٹ ایکسس نہیں دیا ہے دل کا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے صدر میں۔ ہم اپنے ذکر اور نیکی کی کمزوریوں کی وجہ سے اس کو دل تک ایکسس دے دیتے ہیں۔ جب وہ دل تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مجھ پہ شیطان کتنا مسلط ہے، میں کتنی اللہ کی فرما بردار ہوں۔ دوسری چیز ہوتی ہے ہمارے گناہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی نالائکی اور گناہوں کی وجہ سے شیطان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ اب وہ دل و دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو اس سے نکلنے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائیں گے۔ جتنا انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اتنا اس قرین شیطان اس کا کمزور پڑتا رہتا ہے۔ اپنی عبادات سے اس کو کمزور کریں تو وہ آپ کو غلط سوچنے پر مجبور نہیں کر سکے گا۔ ذکر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو کہ کون سا گناہ تمہارے دل کو کور کر لے اور تمہیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ گناہ کر کر کے ہم اندر سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہر وقت برے خیالات، منفی رویے، اداسی، نا امیدی بڑھتی جا رہی ہے۔ ان سب کا علاج اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر 3 مرتبہ تینوں کل پڑھتے تھے اور اپنے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے وہ ہاتھ۔ تو اس میں بڑی حکمت ہیں، یہ نبی نے تو پہلے ہی ہمیں سکھا دیا، ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کا۔ اور سورہ فلق اور سورہ الناس ہر شر سے بچانے کے لیے بہترین ہیں۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، پہلے فوکس کریں کہ کس کس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز بتا رہے ہیں۔ اب آپ یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ شیطان سے پناہ مانگو۔ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی ہر دور میں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے بڑی پیاری بات یہاں بتائی ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کے فوائد۔ جب ہم اعوذ پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اعوذ پڑھنے کے یہ حال اور مستقبل دونوں پر اپلائی کرتا ہے۔ اعوذ کے مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آنا، ان سین خطرے سے بچنے کے لیے حفاظت میں آنا، اپنی کمزوری اللہ کے سامنے ظاہر کرنا۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے ان باتوں کو ذہن میں رکھے کہ بہترین پناہ تو اللہ کی پناہ ہے، اور میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں ہر شر سے بچنے کا۔ اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اور اللہ کو ایک سپریم پاور سمجھ کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیں۔ مفسرین کہتے ہیں جب آپ یہ اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد اور ایک طاقت آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مشکل آنے کا انتظار نہ کریں، پہلے سے اپنی پروٹیکشن کا سامان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں بتائی ہیں ان کو پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، مسنون اذکار پڑھیں۔ اس کے علاوہ تینوں کل کی کثرت رکھیں، صبح دوپہر شام رات، اپنے آپ کو دم کریں اور منفی خیالات سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے حالات اس ٹائم ہو رہے ہیں میرے ساتھ، اس سے مجھے آپ پناہ دیجئے۔ تو انشاءاللہ اس ڈپریشن اور اس سے آپ لوگ نکلیں گے، کیونکہ یہ حل ہیں۔ آپ حل کی طرف جائیں گے تو آپ کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ وقتی ابھی ڈپریشن سیریز آپ لوگ کی چل رہی ہے ڈفرینٹ، اس میں آپ کو اور رائے بتائیں گے اسکالرز کی اور نکلنے کے طریقے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ ڈپریشن پھیل رہا ہے، نا امیدی پھیلے جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ
اللہ سے امید. جب آپ اللہ سے بھرپور امید رکھیں گے سب کچھ بہتر ہونے کی، تو سب کچھ بہتر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ دل و دماغ کا کنٹرول ابھی شیطان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے ہمارے. جب ہم اپنے رب کا دامن پکڑیں گے تو آہستہ آہستہ کر کے ہم واپس رب کی اطاعت میں آ جائیں گے.